السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ مرکب غیر مفید کی قسموں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کی ساری قسمیں پڑھ لی تھیں۔ اب آگے دے رہے ہیں تنبیہ۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، جیسے غلام زید قائم، جاءنی رجل عالم، عندی 11 درہما، جاء بالبک۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے، مرکب ناقص جو ہوتا ہے، یہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، یعنی ایک جملے مفیدہ نہیں بنتا ہے، جملے کامل نہیں بنتا ہے۔ ایک مکمل جملہ مرکب ناقص سے نہیں بنتا ہے، بلکہ مرکب ناقص یہ کسی جملے کا جز بنے گا، مکمل جملہ نہیں بن سکتا ہے۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام، یہ جملہ ہمیں پورا فائدہ دے رہا ہے، ایک مکمل جملہ ہے، یہ جملہ مفیدہ ہے۔ غلام زید، زید کا غلام، کیا زید کا غلام؟ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب اگر کہہ دیا جائے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، اب پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید یہ کسی جملے کا حصہ بن سکتا ہے، یہ مکمل جملہ نہیں بن سکتا۔ مرکب ناقص سے جملے مفیدہ نہیں بن سکتا ہے، یہ جملے مفیدہ کا ایک حصہ اور جز بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری مثال لے لیجیے۔ رجل عالم، عالم عالم، یہ مکمل جملہ ہے، پوری بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ عالم آدمی، کیا عالم آدمی؟ پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا؟ کیا پتہ چلا کہ مرکب ناقص یہ پورا جملہ نہیں بن سکتا ہے، یہ جملے مفیدہ نہیں بن سکتا ہے، یہ ایسا جملہ نہیں بن سکتا ہے جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آئے۔ اب اگر کہا جائے جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم آدمی ہے، میرے پاس ایک عالم آدمی ہے، یہ پورا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک پورا جملہ ہو گیا، جملہ مفیدہ ہو گیا، پوری بات سمجھ میں آ رہی۔ رجل عالم، یہ مرکب ناقص کیا بنا ہے؟ اس جملے کا ایک حصہ ہے نا، مرکب ناقص سے کیا ہے؟ جملے کا حصہ ہے۔ تو اس میں یہی بتلایا گیا ہے کہ مرکب ناقص یہ جملے کامل نہیں بن سکتا ہے، مکمل جملہ نہیں بن سکتا ہے، بلکہ یہ جملے کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بنے گا؟ جملے کا ایک حصہ بنے گا۔ ایک اور مثال لے لیجیے۔ 11 درہما، 11 درہم، کیا 11 درہم؟ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مکمل جملہ بن رہا ہے؟ نہیں، ایک مکمل جملہ نہیں بن رہا ہے۔ کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ یہ مرکب ناقص ہے، مرکب ناقص یہ مکمل جملہ نہیں بن سکتا ہے۔ اگر کہہ دے دیں عندی 11 درہم، میرے پاس 11 درہم، اب پوری بات سمجھ میں آئی؟ جی پوری بات سمجھ میں آئی۔ مرکب ناقص جو ہے یہ اس جملے کا جز بنا ہے، اس جملے کا حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پورا جملہ نہیں بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، کبھی بھی یہ جملہ نہیں بن سکتا ہے۔ آگے دیکھیے۔ جاننا چاہیے کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، خواہ لفظاً 2 کلمے ہوں، جیسے ضرب زید، زید قائم، خواہ تقدیراً، جیسے اضرب، اس میں انت پوشیدہ ہے، اور 2 کلموں سے زیادہ بھی ہوتا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جملہ بنے گا، وہ جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوگا، اس میں کم سے کم 2 کلمے ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا
کہ وہ دونوں کلمے ہمیں دکھائی دیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوگا وہ دونوں کلمے ہمیں دکھائی دیں گے، وہ لفظی ہوں گے، وہ ہمیں کیا کر دیں گے؟ دکھائی دیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں دو کلمے ہیں. اور کبھی کبھی کیا ہوگا، دو کلمے ہمیں پتہ نہیں چلیں گے، دو کلمے نہیں ہمیں دکھیں گے، لیکن حقیقتاً وہاں کتنے کلمے ہوں گے؟ دو ہی کلمے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہہ رہے ہیں کہ جملہ دو کلموں سے کم سے نہیں بنتا ہے، یعنی کم سے کم جملے میں دو کلمے ہونے چاہیے. خواہ لفظاً دو کلمے ہوں، چاہے دو کلمے ہمیں دکھائی دے لفظی طور پہ لکھا ہوں. اس ذرا زید، دیکھ لیں اس جملے میں دو کلمے ہیں اور دونوں لفظی ہیں، ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. زید قائم، زید کھڑا ہے. اس جملے میں بھی دو کلمے ہیں اور وہ کیا ہے؟ لفظی ہیں. کرے چاہے وہ دونوں کلمے لفظی ہوں یعنی ہمیں دکھائی دے، یا تقدیری ہوں دونوں کلمے، یا دونوں کلمے کیا ہوں؟ تقدیری ہوں. جیسے اس کہہ رہے ہیں یا تو دونوں کلمے ہمیں دکھائی دیں، لفظی ہوں یا تقدیری ہو، لیکن ہوگا اس میں دو کلمہ. جیسے اضرب میں ہمیں ظاہر کیا دکھ رہا ہے کہ اس میں ایک ہی کلمہ ہے، اضرب. سمجھ رہے بات؟ اور ایک کلمے سے جملہ نہیں بنتا ہے. جملہ بننے کے لیے کم سے کم دو کلمے چاہیے. تو ہمیں ظاہری طور پہ کیا دکھ رہا ہے؟ لفظاً کیا دکھ رہا ہے کہ اس میں ایک کلمہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ کتنے کلمے ہیں؟ دو کلمے ہیں. ایک کلمہ کو حذف کر دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے، پوشیدہ کر دیا گیا ہے. یہ اصل میں کیا اضرب بنتا؟ اصل میں یہ دو کلمے ہیں، لیکن ہمیں کتنا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک کلمہ دکھائی دے رہا ہے. تو ایک کلمہ اس میں سے کیا کر دیا گیا ہے؟ مقدر کر دیا ہے، اس کو چھپا دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں چاہے دو کلمے لفظی ہوں گے یا تقدیری طور پہ ہوں گے، لیکن دو کلمے جملے کے اندر ضرور ہوں گے. جیسے اضرب کی اس میں انتا پوشیدہ ہے، اور دو کلموں سے زیادہ بھی ہوتا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ دو کلموں سے زیادہ کا بھی بنتا ہے. جیسے ضرب زید حامدا بالعصا، زید نے حامد کو لاٹھی سے مارا. ضرب زید حامدا بالعصا، زید نے حامد کو لاٹھی سے مارا. اس میں کتنے کلمے ہیں؟ ضربہ ایک، زید دو، حامد تین، با چار، عصا پانچ. اس میں کتنے کلمے ہیں؟ 5 کلمے. کہہ رہے ہیں کلمے دو سے زائد ہو سکتے ہیں، جملے میں دو سے زائد کلمے بھی ہو سکتے ہیں، اور کتنے زائد کلمے ہو سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آگے دیکھ لیتے ہیں. جب جملے میں بہت سے کلمے ہوتے ہیں، ابھی ہم نے کیا جانا کہ جملے میں کم سے کم 2 کلمے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں. کریں جب جملے میں بہت سے کلمے ہوتے ہیں تو اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ پہچاننا چاہیے. ان جملے میں بہت سے کلمے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے. اس کو دیکھنا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی. یعنی جملے کے اندر جو کلمے آئے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ یہ معرب ہے یا مبنی، یعنی اس کا اعراب بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا ہے، عامل ہے یا معمول، یعنی اس پر عمل کیا جا رہا ہے یا یہ عمل کرنے والا ہے. اور جاننا چاہیے کہ کلموں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. اور کیا جاننا چاہیے کہ کلموں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ کا پتہ چلے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون مسند ہے، کون مسند الیہ ہے، اور جملہ کا معنی اور مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، اور جملے کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں. آگے دیکھیں، آگے کریں علامات اسم. آگے کیا بتا رہے ہیں؟ علامات اسم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسم کی علامتیں. ابھی ہم نے اسم کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے. اسم کی تعریف سے ہم لوگ اسم پہچان لیتے ہیں نا، لیکن تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. اب یہاں اسم کی علامتیں بتلائی جا رہی ہیں. اگر یہ علامتیں کسی
कलिमा के अंदर मौजूद हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, इस्म बोल देंगे। अगर ये निशानियाँ किसी कलिमे के अंदर पाई जाती हैं तो हम उनको क्या बोल देंगे, इस्म बोल देंगे। हमें तारीफ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। पहली अलामत क्या है इस्म की, अलिफ और लाम शुरू में, यानी अगर किसी कलिमा के शुरू में अलिफ और लाम लगे हुए हैं तो कलिमा क्या होगा, इस्म होगा। जैसे अलहम्द, अल किताब, तो ये सब क्या है, इस्म है। अलामत क्या, निशानी क्या, अलिफ लाम। अगर किसी कलिमा के शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, क्योंकि अलिफ लाम शुरू में हो, ये किसकी निशानी है, इस्म की निशानी है। आगे देखिए, हर्फ जर शुरू में हो, अगर किसी कलिमा के शुरू में हर्फ जर लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोल देंगे, इस्म बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हर्फ जर इस्म के शुरू में आता है। जैसे बेज़ैद, ज़ैद क्या है, इस्म है, इसकी निशानी क्या है, इसके शुरू में हर्फ जर आया है। बेखालिद, खालिद क्या है, इस्म है। क्यों, कैसे हमने पहचाना कि इस्म है, क्योंकि इसके शुरू में हर्फ जर आया है। आगे देखिए, तनवीन आखिर में, अगर किसी कलिमा के आखिर में तनवीन आई हुई है, तनवीन मतलब दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, क्योंकि तनवीन का आना ये इस्म की निशानी है। जैसे ज़ैदुन, ज़ैदुन ये क्या हुआ, इस्म, पहचाने कैसे, इस पर तनवीन आई हुई है। किताबुन, किताबुन क्या है, ये इस्म है, इसकी निशानी क्या है, इस पर तनवीन आई हुई है। कहते तनवीन आखिर में हो, अगर किसी कलिमा के आखिर में तनवीन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, क्योंकि किसी कलिमे के आखिर में तनवीन का आना ये इस्म की निशानी है। आगे देखिए, मुस्नद इलैह, अगर कोई कलिमा मुस्नद इलैह है तो हम उसको इस्म बोलेंगे। मुस्नद इलैह जिसकी तरफ निस्बत की जाए, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, खड़े होने की निस्बत किसकी तरफ की गई है, ज़ैद, ज़ैद का ये मुस्नद इलैह। अगर कोई कलिमा मुस्नद इलैह है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, क्योंकि मुस्नद इलैह होना ये इस्म की निशानी है। बात समझ में आ रही है। दूसरी मिसाल ले लीजिए, ज़रबा ज़ैद, ज़ैद ने मारा, मारने की निस्बत किसकी तरफ की गई है, ज़ैद की तरफ। ज़ैद क्या है, मुस्नद इलैह है, और ये क्या है, इस्म है। कैसे हमने पहचाना, क्योंकि ये क्या है, मुस्नद इलैह है। तो किसी कलिमा का मुस्नद इलैह होना ये इस्म की निशानी है। आगे कह रहे हैं मुज़ाफ, अगर कोई कलिमा मुज़ाफ है तो क्या होगा, हाफिज़ जी, इस्म होगा। जैसे गुलाम ज़ैद, ये मुज़ाफ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, क्योंकि मुज़ाफ होना ये किसकी निशानी है, इस्म की निशानी है। तो अगर कोई कलिमा मुज़ाफ है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इस्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे। आगे देखिए, मौसूफ, मौसूफ किसे कहते हैं, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए। अगर किसी कलिमे की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, अगर कोई कलिमा मौसूफ है तो क्या होगा, इस्म होगा। जैसे रजुल आलिम, आलिम आदमी, इसमें किसकी अच्छाई बयान की जा रही है, रजुल की अच्छाई बयान की जा रही है। रजुल ये क्या है, मौसूफ है, और मौसूफ क्या होता है, इस्म होता है। रजुल ये क्या है, इस्म है। कैसे पहचाने कि इस्म है, क्योंकि ये क्या है, मौसूफ है। तो अगर कोई कलिमा मौसूफ हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, क्योंकि मौसूफ होना ये इस्म की निशानी है। आगे करें मुसग्गर, मुसग्गर किसे कहते हैं, जिसकी तस्गीर लाई गई हो। तस्गीर किसे कहते हैं, यानी किसी कलिमे को माने के एतबार से हम लोग छोटा करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, तस्गीर। अगर किसी कलिमे की तस्गीर आई है तो उस तस्गीर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, क्योंकि तस्गीर का आना, मुसग्गर बनना ये इस्म की निशानी है। जैसे अब्दुल, अब्दुल माना बंदा, इसकी तस्गीर ले आएगी उबैदुल, क्या ले आएगी, उबैदुल। तो उबैद क्या है, इस्म है, क्योंकि मुसग्गर होना, तस्गीर बनना ये इस्म की निशानी है। तो तस्गीर किसे कहते हैं, किसी कलिमे को माने के एतबार से हम छोटा कर दें। अब्दुल माने बंदा, उबैद माने छोटा बंदा। समझ में आ रही बात। तो अगर कोई कलिमा मुसग्गर है, कोई कलिमा तस्गीर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, क्योंकि
کی تصغیر ہونا، مصغر بننا، یہ اسم کی نشانی ہے۔ منسوب ہو جیسے بغدادی، اگر کسی کلمہ کی طرف نسبت کی گئی ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اسم بولیں گے۔ جیسے صفوی، اگر کوئی کلمہ میں نسبت کے بارے میں بتلا رہا ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اسم بولیں گے، کیونکہ منسوب ہونا یہ اسم کی نشانی ہے۔ صفوی، ہم نے صفا کی طرف نسبت کر دی نا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ہم لوگ اسم بولیں گے، کیونکہ یہ کیا ہو گیا؟ منسوب ہو گیا۔ سمجھ بات؟ تو اگر کسی کلمہ کی طرف نسبت کی گئی ہے تو جو کلمہ ہمیں نسبت کے بارے میں بتلائے گا اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اسم بولیں گے۔ جیسے صفوی، سلفی، یہ سب کیا ہمیں نسبت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، تو ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اسم بولیں گے۔ تائے متحرک اس کے آخر میں لگے، اگر کسی کلمہ کے آخر میں تائے متحرک مطلب وہ تا جس پر حرکت ہو، اگر کسی کلمہ کے آخر میں تائے متحرک لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اسم بولیں گے۔ جیسے ظالمۃ، اس کے آخر میں تائے متحرک جڑی ہوئی ہے نا، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اسم بولیں گے، کیونکہ تائے متحرک کا کسی کلمہ کے آخر میں جڑنا یہ اسم کی نشانی ہے۔ مسلمۃ، یہ کیا اسم ہے؟ کیسے پہچانے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تائے متحرک ہے، وہ تا ہے جس میں حرکت ہے۔ اگر کہ مثنیٰ، مجموع، تثنیہ اور جمع ہے، یعنی اگر کوئی کلمہ تثنیہ ہے تو وہ اسم ہوگا، اگر کوئی کلمہ جمع ہے تو وہ اسم ہوگا، کیونکہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی نشانی ہے۔ تثنیہ اور جمع کون ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ جیسے رجلان، یہ کیا اسم ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ رجال، یہ کیا اسم ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جمع ہے۔ تو تثنیہ اور جمع ہونا یہ کس کی نشانی ہے؟ اسم کی نشانی ہے۔ تثنیہ اور جمع کون بنتا ہے؟ صرف اور صرف اسم بنتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے دیکھیں، کہہ رہے فعل تثنیہ و جمع نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا فعلو، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے، باقی رہا فعل کی گردان میں تثنیہ و جمع کا صیغہ جو آتا ہے تو اس میں فاعل کی ضمیر تثنیہ و جمع ہوتی ہے، خود فعل تثنیہ و جمع نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا ہے۔ رہی بات جو فعل میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل کی گردان میں تثنیہ و جمع جو آتا ہے تو اس میں فاعل کی ضمیر حقیقتاً تثنیہ و جمع ہوتی ہے۔ تو اس میں فاعل کی جو ضمیر ہے، کام کرنے والی کی جو ضمیر ہے، وہ اصل میں تثنیہ و جمع ہوتی ہے، فعل اصل میں تثنیہ و جمع نہیں ہوتا۔ فعلو، یہ فعل ہے نا، یہ فعل جمع نہیں ہے، بلکہ اس میں جو فاعل بن رہی ہے، فاعل کی جو ضمیر ہے وہ تثنیہ و جمع ہے۔ فعلا، اس میں فعل تثنیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ضمیر آئی ہوئی ہے فاعل کی وہ ضمیر تثنیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ تو تثنیہ اور جمع کا ہونا یہ اسم کی نشانی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔